کڑکتی دھوپ، برستی گرمی، زبان کانٹا، ہونٹ خشک، ٹھنڈا پانی دستیاب، دروازہ مکفل، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن بندہ ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کوئی قطرہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے، کیوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو چیزیں صوفیاء کو مراقبے سے نصیب ہوتی ہیں، ماہ سیام میں اللہ اس دولت کو بانٹ دیتا ہے، چھڑک دیتا ہے، بارش کی طرح وہ دولت برستی ہے، اور یہ تصور ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم پانی نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے، مرغن غذائیں موجود ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب رشوت لے رہے ہوتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا، جب نظر بھٹک رہی ہوتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا، جب خیال بہک رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا، جب سوچوں میں آوارگی آتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا۔ تو یہ صرف وہ کھانے اور پینے کو ہی دیکھ رہا ہے، باقی امور زندگی کو نہیں دیکھ رہا، اور وہ کیا صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا۔ تو یہ جو نور اترا تھا ماہ سیام میں، اس کو اپنے اندر اگر جذب کر لیا جائے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ جو مراقبوں سے حاصل ہوتا تھا ماہ سیام میں، وہ میںہ کی طرح برسا، اور ہم اس کے اپنے اندر سمولیں، جذب کر لیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی نور نلا نور ہو جائے گی۔ اور یہ تصور جب انسان کی زندگی میں جم جائے تو یہ گناہوں سے روکنے کا مؤثر ذریعہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتائیے اس سے بڑا ہیجان انگیز بھی کوئی منظر ہو سکتا ہے کہ حسن کی پتلی ہے، اور جو ہے وہ اس کی ایک ایک ادا اور اشوے سے قیامتیں پھوٹتی ہیں، اور وہ خود جناب یوسف کے سامنے اپنے حسن کو پیش کر رہی ہے، ساتوں دروازے بھی مکفل ہیں، بت کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا، اور زلیخا حضرت یوسف کو خود کہہ رہی ہے تالک یوسف اب تو آ جاؤ نا، ذرا آنکھ اٹھا کے میرے جلوے دیکھو۔ لیکن جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہا تو 7 دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی، اور موٹا کھیس ڈال کے اپنے زوم میں اپنے جھوٹے خدا سے بھی شرم کرتی ہے اور اس سے چھپ گئی، میں اس خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو 7ویں کوٹلی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنیاں برسی، اتنا یقین برسا کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو مجھے بتائیے کتنا ہیجان انگیز منظر تھا جب حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بے تاب تھا، اور حضرت یوسف جوان رانا ہے، جوانی اور شباب پورے پاکپن پہ ہے، اور ادھر حسن مچل مچل کے قدموں میں بچھ رہا ہے، لیکن یہ جذبہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایسی رکاوٹ بنتا ہے۔ قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ یقین جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ گھر میں فاقے ہوں، مشکل میں بندہ پھنسا ہو اور اس کو رشوت مل رہی ہو، تو پھر اپنا ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکتے بچوں کا خیال آتا ہے۔ لیکن جب یہ خیال ہو کہ میرا رب میرا رازق ہے اور میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ اس کو پرے کا کی حیثیت میں نہیں دیتا، اور جب وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہ رکھے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو یہ کر کے دیکھ میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے یقین کو کھڑا کر کے دیکھ، میرے اوپر اعتماد کر کے دیکھ۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم ادا کرو، وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو عطا کرے۔